السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری پہلی ویڈیو ہے والدین کب تک اپنے اولاد کی مکمل تربیت نہیں کر سکتے۔ آئیے دیکھتے اور سنتے ہیں اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرے اور چینل کو بھی سبسکرائب کرے۔ دوستو ایڈوکیٹ محمد فیاض سید صاحب کی چینل کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ ان کی چینل کو بھی ضرور وزٹ کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری مرتبہ والدین ہونے کے ناطے، ماں باپ ہونے کے ناطے ہم لوگ اپنے بچوں سے بہت زیادہ امیدیں لگا کر رکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ دینی معاملے میں یہ ہو، ہمارا بچہ دنیاوی معاملے میں یہ ہو، ہمارا بچہ یہ بن جائے، ہمارا بچہ وہ کر لے۔ لیکن ویسا بننے کے لیے، ویسا ہونے کے لیے جو کوشش کرنا پڑتی ہے وہ کوشش ہم سے جو ہے کم نظر آتی ہے۔ مطلب ہم چاہتے تو یہ ہے کہ ہمارا بچہ سب سے بہتر ہو، لیکن جس قسم کا ماحول، جیسی اس کو تربیت کی ضرورت ہے وہ ہم اس کو نہیں دیتے اور اس سے سب سے بہترین کی امید کرتے ہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہوا کہ مالی اپنے کھیت میں، یا ایک کاشتکار، ایک کسان جو ہے، ایک فارمر اپنے کھیت میں جو ہے محنت نہیں کرتا، اپنے باغ میں محنت نہیں کرتا اور امید کرتا ہے کہ فصل سب سے اچھی آنا چاہیے، لیکن میں نہ زمین کو اچھے سے جوتوں گا، نہ اس کو صاف کروں گا، نہ اچھے قسم کے بیج ڈالوں گا، نہ جھاڑ کی دیکھ بھال کروں گا، نہ اس کی حفاظت کروں گا، لیکن جو اینڈ ریزلٹ آئے وہ سب سے بیسٹ ہو چاہتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، آپ کہیں گے جب مالی نے اس پر محنت نہیں کی اس باغ پر، تو اسے امید بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اس سے جو ہے کچھ اچھا ریٹرنز اس کو مل سکتا ہے۔ تو یہ بہت اہم موضوع ہے، یاد رکھیے۔ اور کہیں نہ کہیں میں بھی اور آپ بھی اس چیز کے بارے میں فکر مند ہیں۔ مطلب جو شخص جس کا نکاح ہوا، جس کو اولاد ہے، وہ فکر مند نظر آتا ہے کہ بچوں کی تربیت کے معاملے میں کیا کیا جائے۔ ہم نے ان کے لیے سب کچھ کر دیا، اس کے بعد بھی یہ جو نافرمانی کرتے ہیں، ہم ان کے لیے فلاں چیز بھی کرتے ہیں پھر بھی تعلیم حاصل نہیں کرتے۔ ہم نے ان پر پیسہ لگا دیا، مال و دولت لگا دی، اپنا گھر چھوڑ کر دوسرے ملک میں آئے، ہم نے کمایا تاکہ وہ کچھ کر لے، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ تو ایک بات یاد رکھ لیجئے، یہاں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت دین اسلام کے مطابق کریں، اس لیے کہ میں اور آپ جو کچھ کماتے ہیں، جو کچھ میرا اور آپ کا سرمایہ ہے اور پونجی ہے، وہ صرف میری اور آپ کی اولاد ہے، یاد رکھیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آپ لوگ اپنے ملک سے یہاں آ کر رہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آنے والی نسلیں اچھی تعلیم حاصل کریں، اچھی ہم تربیت دے پائے، ان کے لیے کچھ اچھا ہم چھوڑ کر جائے۔ تو الٹیمیٹلی آپ جو کچھ کر رہے ہیں اولاد کے لیے کرتے ہیں۔ تو گویا اگر ہماری اولاد بگڑ گئی، اللہ نہ کرے، یا ہمارے ہاتھ سے، جس کو عام زمانے کہتے ہیں، نکل گئی، تو پھر میں سمجھتا ہوں سب کچھ کر کے بھی ہم نے کچھ نہیں پایا۔ اس بات کو ہم سمجھ لیں، سب کچھ کر کے بھی کچھ نہیں پایا، اس بات کو ہم سمجھ لیں۔ لہٰذا اس ذمہ داری کو سمجھنا کہ اولاد کتنی اہم ذمہ داری ہے، والدین، ماں جو ہے، باپ اور ماں، یا ماں اور باپ جو ہے، اس پہ غور کرے۔